السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے اور آپ کا تقریباً نصف مکمل ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، قاف ہے، یہاں پہ ٹھہر جانا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، نا ہم نے، أخذ لیا، نا ہم نے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق وعدہ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کے یا مگر اللہ کی۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، واو اور بے ساتھ، والدین احساناً اچھا سلوک کرو گے، نیکی کرو گے، احسان کرو گے، واو اور ذی القربیٰ رشتہ داروں، والیتامیٰ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وقولوا، قل سے نکلا ہے، اور کہو گے، للناس لوگوں کے لیے، حسناً اچھی بات، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو ہے وقف ہو رہا ہے، اور یہاں پہ گولتا ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ گولتا جو ہوتی ہے جب وقف میں آ جاتی ہے، یا آپ کا سانس ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے آیت کے درمیان میں اور آپ نے وقف کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کو تا کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے اوپر تھا معدودہ، یہاں آپ پڑھیں گے وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ بچیاں پڑھتی ہیں میرے پاس، تو اکثر کی یہ غلطی ہوتی ہے، تو آپ بھی اپنی غلطی نوٹ کر لیجیے کہ اگر کسی کی ہے۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر، قلیلا بہت کم، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون اعراض کرنے والے تھے۔ پھر تم میں سے سوائے کم کے زیادہ پھر گئے، اور تم اعراض کرنے والے تھے، پھر جانے والے تھے۔ وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، میثاق عہد، کم تم سے، لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم تم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم تم اپنوں کو، من دیارکم تمہارے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی تم ان کو جلاوطن نہیں کرو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ ثم انتم پھر تم، ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ یہ زا ہے، زا پہ ملا کے پڑھتے ہوتے ہیں۔ تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ذریعے، والعدوان اور زیادتی کے ذریعے، سرکشی کا حد سے بڑھ جاتے ہو، والعدوان اور زیادتی کے ذریعے۔ پھر تم وہی لوگ ہو، تم اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور تم میں سے ایک فریق اپنوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرتا ہے، گھروں سے نکالتا ہے، اور تم ان پر گناہ اور زیادتی سے چڑھائی کرتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ان پر، یعنی گناہ اور عدوان یعنی سرکشی کے ذریعے مدد کرتے ہو۔ آگے وَإِن اور اگر، یأتوکم تمہارے پاس آئیں، اسارا قیدی، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وہو محرم اور حالانکہ وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا ہے، یعنی یہ قیدی اگر تمہارے پاس، پہلے بات ہے کہ تمہارا نکالنا ہی ان کا، جو گھروں سے تم نکالتے ہو وہ ہی نکالنا حرام ہے، اور پھر جب قیدی آ جاتے ہیں تو پھر تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، اور نکالنا ہی تم پر حرام تھا، یعنی جلا وطن کرنا ہی حرام تھا، تو پھر دوسری بات جو فدیہ دے رہے ہو وہ ہے۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو؟ فما جزاء پس نہیں ہے بدلہ، من جو یفعل کرے گا، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں۔ یہاں ما لفظ آ رہا ہے اور آگے الا آ رہا ہے، تو اس لیے نہیں کے معنی میں لے رہے ہیں۔
سوائے اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا اس کے لیے سوائے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا، مول لیا، اختیار کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں اختیار کیا یا مول لیا یا خریدا۔ فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب و عذاب ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، پس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پہ یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ سے لے کر سارا ایک ہی شان نزول چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ انصار مدینہ کے دو گروہ تھے۔ انصار مدینہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور مدینہ کے اندر ہی تین منافقین یہ یہودیوں کے گروہ آباد تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ اور اسلام سے پہلے یہ جو اوس اور خزرج ہیں یہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں قبیلے، لیکن اسلام سے پہلے ان کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی، ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی۔ پھر ایسے تھا کہ دو قبیلے خزرج کے ساتھ ہو جاتے تھے، خزرج کے ساتھ قینقاع اور بنو نذیر ہوتے تھے، اور پیچھے اوس بچ گیا، اوس کے ساتھ قریظہ ہوتا تھا، بنو قریظہ۔ تو جب بھی یہ لڑتے تھے آپس میں، یعنی یہودی آدھے یہودی دو گروہ خزرج کی مدد کیا کرتے تھے اور ایک گروہ اوس کی مدد کیا کرتے تھے، اور پھر جو بھی غالب آ جاتا تھا، جو بھی جیت جاتا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس قیدی ہو کے آ جاتے تھے، قیدی بن کے بھی لوگ آتے تھے، تو وہ ایسے کرتے تھے کہ یہ والے جو ہار گئے تھے، جو مغلوب ہو گئے تھے لوگ، یہ ان جیتنے والے لوگوں سے اپنے لوگوں کو خرید لیا کرتے تھے، یہ جس کو کہا گیا وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ کہ تم فدیہ لے کر ان کو چھڑاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ جو تم لوگوں نے ان سے لڑائی کی ہے، قتال کیا ہے، تم نے ان کو جلا وطن کیا ہے، وہی تم پر حرام تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے گا اور بعض کا انکار کرے گا تو اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بدلے میں رسوائی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی وہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، سخت عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو اب قیامت کے دن جو ان کا عذاب ہوگا وہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی کہ وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو پچھلی آیت ہیں وہ ہیں ہی 10 معاہدے یہ والے، تو یہ 10 معاہدے آپ نے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا تعبدون الا اللہ پہلا معاہدہ ہے، دوسرا وبالوالدین احسانا، تیسرا ذی القربہ، چوتھا والیتامى، پانچواں والمساکین، چھٹا وقولوا للناس حسنا، اور ساتواں واقیموا الصلاۃ، آٹھواں وآتوا الزکاۃ، اور نواں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ چھوٹے چھوٹے نمبرز ڈالے ہوئے ہیں، اور اس سے اگلا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، 9واں، اور 10واں تم جلا وطن نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔